عوام اور فوج کے درمیان اعتماد اور محبت کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ امید ہے آپ کی قیادت میں مسلح افواج ملکی سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز کا مزید بہتر طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل عاصم منیر کو عہدے سنبھالنے پر مبارکباد۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں عمران خان نے کہا، ریاست کی طاقت عوام سے حاصل کی جاتی ہے۔ امید ہے نئی قیادت 8 ماہ میں قوم اور ریاست کے درمیان عدم اعتماد کے فقدان پر قابو پائے گی۔ عمران خان کے ٹویٹ میں قائد اعظم کی ایک تقریر کا اقتباس بھی شامل ہے۔ لوئر اورکزئی کے علاقے ڈولی میں افسوسناک واقعہ، کوئلے کی کان میں دھماکہ، 9 کارکن جاں بحق ہو گئے، 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق کوئلے کی کان میں دھماکہ گیس پر جانے سے ہوا، جس کے بعد کان بیٹھ گئی۔ ریسکیو حکام زخمیوں کی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے وقت کوئلے کی کان میں 13 افراد موجود تھے۔ یہ ہمارے استعفے لینے آئے، اپنے دے کر چلے گئے۔ استعفوں کا اعلان بھی دھوکہ ہے۔ کچھ پتلیاں پریشان ہیں، اگر ادارے نیوٹرل ہوں گے تو ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے استعفے نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس پر مرکزی تقریب سے خطاب، کہا، چوری چھپانے اور گوگی کو بچانے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ اسلامی بینکنگ نظام کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بھنور سے نکالنا ہے۔ حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں تو بینکوں کو کیسے رکھے گی؟ پاکستانی معیشت کو بھنور سے نکالنے کے لیے دعاؤں اور دواؤں کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا، پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام نہ ہوا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کو 5 سال میں سود سے پاک کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان۔ سخت سرد موسم میں شہر اقتدار کا سیاسی موسم انتہائی گرم، سیاسی حلقوں میں ہلچل تیز۔ وفاق اور پی ٹی ایم جماعتوں نے صوبائی اسمبلیوں کو ممکنہ تحلیل سے بچانے کے لیے اہم اقدامات شروع کر دیے۔ دونوں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کے پیش نظر قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے اعظم نذیر تاڑ کو ٹاسک دے دیا گیا۔ آئندہ انتخابات میں دیرینہ اور بانی ارکان کو میدان میں اتارا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی لاہور تنظیم اور شہبال کارکنان سے ملاقات میں گفتگو، کہا، آپ لوگ پی ٹی آئی کا اثاثہ ہیں، آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگ پارٹی کو متحرک کریں اور میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں، فیڈ بیک لیتا رہوں گا۔ چند ہفتوں میں عمران خان کی سیاست میں نقاب ہوئی فوج کے خلاف تحریک انصاف کی مہم اس کی بڑی وجہ ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف سے زیادہ سیٹیں لی ہیں۔ کاف لیگ کے رہنما کامل علی آغا نے کہا، کاف لیگ ایک علیحدہ جماعت ہے، ضروری نہیں ہم ہر معاملے پر اتحادی پارٹی کے ساتھ چلیں۔ ہم نے اپنی افواج کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم کی مذمت کرتے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تار کہتے ہیں، صوبے کی اسمبلی تحلیل ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ پاک فوج ہمارے ملک کا فخر ہے۔ ایم پی ایس کا نمائندہ وفد چیف جسٹس ہائی کورٹ سے بھی ملاقات کرے گا۔
رہنما نون لیگ اسما بخاری کہتے ہیں عمران خان کی ذاتی خواہش پر اسمبلیاں تحلیل کی جا رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ 5 دن کے لیے اراکین کو ایکسپیل کرنے کا طریقہ کار ہر اسمبلی میں ہے۔ پی ٹی آئی رمضان سے پہلے انتخابات چاہتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں وقت کم ہے، اسمبلیاں توڑنے میں زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب پنجاب کے صوبائی وزیر اسلم اقبال نے موجودہ حکومت پر اسمبلیاں بچانے کے لیے پیسہ چلانے کا الزام لگا دیا۔ کہا اسمبلیاں ٹوٹنے سے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہاں آئیں، منڈیاں لگائیں، جانور خریدیں، جو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ ملک معاشی طور پر تباہ اور اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ آج سے ریسکیو آپریشن کا پہلا دن ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں اداروں کا سیاست سے دور ہونا قابل تحسین ہے، لیکن ادارے اپنے عوام سے دور نہیں رہ سکتے۔ ایک ہفتے میں 2 صوبائی اسمبلیوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ والدین اپنے بچوں کا گلا کاٹ رہے ہیں اور یہ یورپ میں چھٹیاں گزار رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کل صبح سپریم کورٹ رجسٹری جا کر اپنی پٹیشن جمع کروائیں گے۔ امید ہے عدالت از خود نوٹس دے گی۔ 25 مئی کو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ظلم کی انتہا کی گئی۔ خواتین کو تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ نئے آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا بیان۔ کہا خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ 2 دہائیوں میں پاکستانی عوام دہشت گرد حملوں سے بری طرح متاثر ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری چاہتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کی کوششوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ سیریز۔ راولپنڈی میں کھیلا جانے والا پہلا ٹیسٹ تاخیر کا شکار ہونے کا امکان۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں شامل 14 افراد بدہضمی کا شکار۔ انگلش ٹیم کے پاس 11 فٹ کھلاڑی دستیاب نہیں۔ انگلینڈ کے 7 آفیشل اور 7 کھلاڑی وائرس کا شکار ہیں۔ اور قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا بڑا میلہ جاری۔ گروپ بی کے میچ میں انگلینڈ نے ویلز کو شکست دے دی۔ انگلینڈ نے ویلز کو 3-0 سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ انگلش ٹیم کی جانب سے 2 گول رشفورڈ نے اور 1 فل فوڈن نے سکور کیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پاک فوج کے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ایوان صدر میں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی عہدے سنبھالنے کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے پہلی ملاقات ہے۔ ملاقات میں ملک کی سلامتی دیگر معاملات پر گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد نئی فوجی قیادت ایوان وزیر اعظم پہنچی، جہاں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں ملک کی صورتحال کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی قیادت کرنا ایک بڑا اعزاز ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان اعتماد اور محبت کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے اور امید ہے آپ کی قیادت میں مسلح افواج ملک کی سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز کا مزید بہتر طریقے سے مقابلہ کرے گی۔
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں عمران خان نے کہا کہ ریاست کی طاقت عوام سے حاصل کی جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امید ہے کہ نئی قیادت 8 ماہ میں قوم اور ریاست کے درمیان عدم اعتماد کے فقدان پر قابو پائے گی۔ عمران خان کے ٹویٹ میں قائد اعظم کی ایک تقریر کا اقتباس بھی شامل ہے۔ لوئر اورکسئی کے علاقے ڈولی میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی جس کے باعث 9 کارکن جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کوئلے کی کان میں دھماکہ گیس بھر جانے سے ہوا جس کے بعد کان بیٹھ گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ واقعے میں 9 کارکن جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ حادثے کے وقت تک کوئلے کی کان میں 13 افراد موجود تھے۔ یہ ہمارے استعفے لینے آئے اپنے دے کر چلے گئے۔ استعفوں کا اعلان بھی دھوکہ ہے۔ کٹھ پتلیاں پریشان ہیں کہ اگر ادارے نیوٹرل ہو گئے تو ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے استعفے نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کے موقع پر مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا چوری چھپانے اور گوگی کو بچانے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ چیالوں سے بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک چیالہ اس شہر کا آنے والا ناظم منتخب ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو پھر کراچی کی بھی جماعت ہے اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے عوام کا مسائل حل کرے۔ میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پاک میں بات کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنونشن ملک بھر کی جو اصلاح ہیں وہاں ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوں، کشمیر کے چیالوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں۔ میں پختونخوا کے چیالوں سے مخاطب ہوں تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے چیالوں سے مخاطب ہوں۔ میں بلوچستان کے چیالوں سے مخاطب ہوں۔ 55 سال ہو چکے ہیں یہ جماعت، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کی قیادت میں 55 سال اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین آمروں کو بگایا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسلامی بینکنگ نظام کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بھور سے نکالنا ہے۔ حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں تو بینکوں میں کیسے رکھے گی؟ پاکستانی معیشت کو بھور سے نکالنے کے لیے دعاؤں اور دواؤں کی ضرورت ہے۔ کراچی میں منعقدہ حرمت سود سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کا مالیاتی نظام معاشی ترقی کے لیے اہم ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بینکاری خدمات کا استعمال جدید دور کی ضرورت بن چکا ہے۔ اس کے مستقبل کے حوالے سے اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے خدا نخواستہ جنگ میں شامل سے ہونے سے بچنے کے حوالے سے میں بیرون ملک تھا۔ میں ابھی کچھ تفصیل عرض کروں گا کہ اس حوالے سے
माजी में हमने क्या किया और उसके नताइज क्या थे, लेकिन जब ये फैसला आया अभी हाल ही में, तो मैंने बैरून मुल्क ये पढ़ा कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने उसके खिलाफ अपीलें दाखिल की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का शरिया बेंच है, और कुछ और भी बैंकों ने की, लेकिन खसूसी तौर पर मुझे जो सरकारी दो अदारे थे, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस हवाले से मुझे बड़ी तशवीश हुई। मैंने वो नीयत की कि अगर मैं जब भी पाकिस्तान गया और अगर मुझे मौका मिला तो मेरे पहले जो काम होंगे उनमें ये होगा कि ये अपीलें वापस करवाई जाए। हमारी इंटेंट जो है कि हमारी नीयत क्या है, इन्ना माला माला बिन नियत, तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे। और यही मैंने, अल्लाह का फजल है और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया। और जब मैंने ये काम किया उस दिन मैंने सोचा कि वो छुट्टी का दिन था, और मैंने सोचा कि आज इस काम से जो सबसे ज़्यादा खुशी इस शहर में इस वक्त किसको होगी, तो मैं मौलाना हजरत फजल रहमान साहब को मिलने चला गया दफ्तर से उठ के। तो हम सब जानते हैं कि मुल्क का जो मालियाती निज़ाम है इस मुल्क की मुआशी तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और इसी के ज़रिए इस मुल्क की कारोबारी बरादरी की ज़रूरियात पूरी करने का अमल अंजाम पाता है। इस अमल में सूद पर मबनी बैंकारी निज़ाम रवायती तौर पर मईशत की मुख्तलिफ माली ज़रूरियात को पूरा करता रहा है, और ये देखा जा सकता है कि कारोबारी तबके के साथ साथ आवाम की जानब से बैंकारी खिदमात का इस्तेमाल जदीद दौर की ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है। अभी आपने सुनी होगी टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में ये कोशिश हो रही है कि रिमोटेस्ट जो लोग हैं, दूर दराज आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, विफाक और पीटीएम जमातों ने सूबाई असम्बलियों को मुमकिना तहलील से बचाने के लिए अहम इकदाम शुरू कर दिए हैं। हुकूमत पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील के हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बयानात का बारीकी से जायज़ा ले रही है। जारी सियासी सरगर्मियों, अहम मुलाकातों और राब्तों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के मुमकिन ऑप्शंस पर गौर भी किया गया। इत्तेहादी जमातों की जानिब से इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि पंजाब हुकूमत का मामला अदालत में ज़ेर समाअत हो तो क्या असम्बली तहलील हो सकती है। दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील के पेश नज़र कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए आज़म नज़ीर ताड़ को टास्क दे दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से उनकी रिहाइश का समान पाक में पार्टी के बानी कारकुनान इश्तियाक अहमद मलिक, नवीद अहमद अंसारी, शबीर सयाल, डॉक्टर शाहिद सदीक खान, मोहम्मद खान मदनी समेत दीगर की मुलाकात मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कारकुनान ने इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इमरान खान ने फर्दन पार्टी के कारकुनों की भी खैरियत दरियाफ्त की। इमरान खान ने कारकुनान से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अपने 26 साल पुराने कारकुनों पर बड़ा फ़ख्र है, जो मेरे साथ हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में खड़े रहे। नज़रियाती कारकुन पार्टी का कीमती असासा है, जिसकी मैं दिल से कदर करता हूँ। आपने मुल्क व कौम के लिए जिद्दोजहद की। आप मेरे साथ 26 सालों से मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि आइंदा इंतखाबात में दरीना और बानी अरकान को मैदान में उतारा जाएगा। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ भरपूर अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, जिसमें आपका बड़ा किरदार होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पिछले चंद हफ्तों में इमरान खान की सियासत बेनकाब हुई। फौज के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मुहिम उसकी बड़ी वजह है। एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीटें ली हैं। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा कि काफ लीग एक अलहदा जमात है, ज़रूरी नहीं कि हम हर मामले पर इत्तेहादी पार्टी के साथ चलें। उन्होंने कहा कि हमने अपनी अफवाज के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे हैं।
वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता अतार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। सूबे की असम्बली तहलील होने का खदशा मौजूद है। पाक फौज हमारे मुल्क का फ़ख्र है। कहा कि MPS का नुमाइंदा वफ़द चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से भी मुलाकात करेगा। हमारे ग्रीवेंस की दादरसी होनी है, उस फोरम पे मौजूद हैं और 10 बदस्ता गुजारिश लेके आए हैं कि इन केसेस को फिक्स किया जाए। बहुत चहमगोइयाँ हैं, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन PTI की तरफ है। वो एक पंजाब के वज़ीर का भी जिक्र आता है और कहा जाता है कि जी पंजाब का एक वज़ीर है जिसकी वजह से आपको इंसाफ की राह में जो है वो रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हम इन बातों पे कान नहीं धरते ना, हमने कभी इस पे बात की है, मगर अगर हमारे केस 2-2 महीने 2.5 महीने फिक्स नहीं होंगे तो फिर जिस तरह दुनिया बातें कर रही है, अब लोग मजबूर हैं ये बात करने पे। तो ये जो इंसाफ का इदारा है ये इस चीज से बालातर है कि कौन किसका अजीज है, कौन किसका रिश्तेदार है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आईन और कानून के अंदर रहते हुए हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। ये करती 2 महीने पहले हिम्मत करती ना, 7 खावंद खड़े हैं, गद्दार के नारे लगा रहे हैं कि बंदा घर चला गया, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। माल रोड पे ये नहीं, बैनर तो बहुत दूर की बात है। शरियार अफरीदी ने कहा हमारे वालिद मोहतरम है, हमारा बाप है। बाप के साथ ऐसे नहीं करते, सिर्फ इतना कहूँ, जिसको बाप माने उसके साथ ऐसे नहीं करते। नेक औलाद ऐसा नहीं करते। और बात ये है कि हम बिल्कुल इस चीज को मतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हमारा क्या नारा था, वोट को इज्जत दो, इसका नारा मुझे वोट लेकर दो। जब इदारा खुद कह रहा है कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए, एपॉलिटिकल हो गए, तो हमारी तो किसी से ना कोई जंग है ना कोई लड़ाई है। हमारे मकसद की तो तकमील हो गई, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। अब जिन्होंने वालिद कहा था, अब उन्होंने जो कल सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए, मैं तो उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मतलब जब बंदा ताकत में हो तो उसके आगे सजदे करो, उसको बाप कहो, जिस दिन वो रिटायर हो जाए तो उसको गालम गलौज करो। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, मगर अब क्या करें। इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश पर असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली को ज़ाती जागीर समझ लिया है। 5 दिन के लिए अराकीन को एक्सपेल करने का तरीक़ाकार हर असम्बली में है। कहा कि हमारा हक है कि हमें भी ऐवान में राय पेश करने दी जाए। हमारे मेंबरान को सियासी मकासद के लिए मुअत्तल किया जा रहा है। वो ये है कि हम तमाम MPs जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं, हमारे भी बुनियादी हकूक हैं। हमारा हक है कि हमें हाउस के अंदर जो है वो परफॉर्म करने की इजाज़त मिले। हमारा हक है कि हम किसी भी बात के ऊपर एतराज़ कर सके। हमारा हक है कि हम हुकूमत के जो गलत काम है उसकी निशानदेही कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पंजाब असम्बली को कोई ज़ाती शायद जागीर समझ लिया गया है कि जो 15 दिनों के लिए अराकीन को एक्सपेल करने का इख्तियार तमाम असम्बलियों में मौजूद है, नेशनल असम्बली में मौजूद है, लेकिन कभी उसका ये इस्तेमाल नहीं होता। जिस दिन हमने एहतजाज किया उसी दिन एहतजाज KPK की असम्बली में भी हुआ, वहाँ पर भी ये नहीं हुआ। लेकिन ये एक अब तरीका बनाया गया है पंजाब। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि उनकी जमात रमज़ान से पहले इंतखाबात चाहती है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ रमज़ान से पहले यानी 20 मार्च तक इंतखाबात चाहती है। वक्त कम है, असम्बलियाँ तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पंजाब के सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने मौजूदा हुकूमत पर असम्बलियाँ बचाने के लिए पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। असलम इकबाल ने कहा कि असम्बलियाँ टूटने से रोकने का एक तरीका है कि यहाँ आए, मंडियाँ लगाएं, जानवर खरीदें, जो ये पहले भी करते रहे हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपना पैगाम जारी करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क मुआशी तौर पर तबाह और इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। आज से रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला दिन है। अदारों का सियासत से दूर रहना काबिल तहसीन है, लेकिन अदारे अपने अवाम से दूर नहीं रह सकते। एक हफ्ते में 2 सूबाई असम्बलियों का फैसला हो जाएगा। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं
اور یہ یورپ میں چھٹیاں گزار رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف FIR درج کروائیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ کل صبح سپریم کورٹ رجسٹری جا کر اپنی پٹیشن جمع کروائیں گے۔ ہمیں امید ہے عدالت از خود نوٹس لے گی۔ PTI کی رہنما نے کہا کہ 25 مئی کو PTI کے کارکنوں پر ظلم کی انتہا کی گئی، خواتین کو تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو ملک کیسے ترقی کرے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ جس دن تمام خواتین احتجاج کے لیے نکل آئیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کہاں کھڑا ہے اور نواز شریف صاحب بیٹی کے ساتھ یورپ کی سیر کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فاشسٹ اور ظالم حکومت میں پولیس خواتین کو گھسیٹ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ایک پارٹی اور لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کی جاتی؟ ایک انٹرویو میں اسد عمر نے یہ تسلیم کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ایوان میں ووٹ پورے کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی۔ اسد عمر نے کہا کہ ان کی حکومت میں گورننس کے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی بالکل مداخلت تھی اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت میں عمران خان کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں اور فیٹف کے معاملے پر آرمی نے ان کی مدد کی۔ پاکستان میں اسلامک بینکاری شروع کر دی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے سود کے خاتمے کے لیے دوبارہ اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ اسلامی بینکاری کا شیئر 21% تک ہو گیا ہے۔ ملک میں 5 بینکوں میں مکمل اسلامک بینکاری ہے۔ میں اپنی تجاویز پیش کریں۔ میرے خیال میں اسلامک بینکنگ کی نئی منازل روایتی بینکاری کے مقابلے میں وسیع تر سماجی و معاشی اثرات پیدا کرنے اور حالیہ ڈیجیٹل لہر میں شامل کر کے اس کے حقیقی امکانات سے استفادہ کرنا ہے۔ اس ضمن میں اسلامک بینکنگ اداروں سے توقع ہے کہ وہ فی الوقت انڈر سرو شعبوں یعنی زراعت، SMEs، مائکرو فنانس اور ہاؤسنگ جیسے شعبوں میں سرگرمی سے منصوبہ سازی کریں تاکہ بہتر منافعات کے امکانات کے علاوہ یہ شعبے شرح نمود، ملازمتیں پیدا کرنے اور ملک کی مجموعی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ آخر میں اس سیمینار کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے پاکستان کے حوالے سے ربا کی ممانعت کے موضوع پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سیمینار کے شرکاء کی گفتگو ہم سب کے لیے بے حد کارآمد و مفید ثابت ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے الیکشن کمیشن کو 15 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں ECC نے الیکشن کمیشن کو 15 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی، جس میں سے 5 ارب فوری طور پر جاری کیے جائیں گے۔ یہ رقم خرچ ہونے کے بعد 10 ارب روپے مزید جاری کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 47 ارب 41 کروڑ روپے مانگے تھے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ECC نے 3 حکومتی بجلی گھروں کو 93 ارب روپے کی ادائیگیوں کی منظوری دی۔ 3 حکومتی بجلی گھروں کو ادائیگی نجی بجلی گھروں کے برابر ٹیرف پر کی جائے گی۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 2 روپے 14 پیسے سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا کے مطابق بجلی سستی کرنے کا فیصلہ اکتوبر کے مہینے میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت کیا گیا ہے۔ نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔ فیصلے سے کہ الیکٹرک صارفین کو 3 ارب 59 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ فیصلے کا اطلاق کہ الیکٹرک لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی عوام میں جڑیں اتنی گہری ہیں کہ کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یوم تاسیس کے موقع پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں شیری رحمان نے کہا کہ پارٹی قائدین، کارکنان اور چاہنے والوں کو پارٹی کا
55ਵੀं यौम तासीस मुबारक हो। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और तमाम शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साथियों समेत जिस पार्टी की बुनियाद रखी वो मुल्क की बका की अलामत बन गई है। पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के मौके पर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से रावल हाउस में जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें ख़वातीन मर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है जिनके लीडरों ने जमहूरियत की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, यूनिवर्सिटियाँ दी, एटम बम दिया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिंध भर की लाखों अवाम की मदद की गई और अब सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल थी। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने हर इलाकों में जाकर अवाम की मदद की, घरों में राशन दिया गया, सैलाब के पानी को रोकने के लिए इक़दाम किए गए। इस मौके पर रावल शर्जील मेमन, पीपल्स यूथ सिंध के सदर जावेद नयाब लगारी ने खिताब भी किया। कोयटा के इलाके बलेली में होने वाले खुदकुश हमले में पुलिस एहलकार और एक बच्चा जाम भाग, जबकि 22 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खुदकुश धमाके में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक को निशाना बनाया गया। धमाके के बायस करीब से गुजरने वाली गाड़ियां भी जद में आ गईं। पुलिस का बताना है कि धमाके में पुलिस एहलकारों समेत आम शहरी भी जख्मी हुए। धमाके में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद को सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा के इलाके बलेली में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस की गाड़ी पर धमाके की मजम्मत करते हुए वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत दे दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो एहलकार मुल्क से इस मूज़ी मर्ज़ के खात्मे के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि शर पसंद अनासर मुल्क से पोलियो के खात्मे की मुहिम को रोकने में नाकाम रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने शहजाद अकबर और FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल सनाउल्लाह अब्बासी के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा FIA को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुकदमे की फ़ाइल तैयार करके FIA के हवाले की जाएगी। मुकदमे में शहजाद अकबर और सनाउल्लाह अब्बासी पर झूठा मुकदमा बनाने का इल्ज़ाम आयद है। मुल्ज़िमान पर बोगस अदालती दस्तावेज तैयार करने का भी इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए कमेटी बना दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर बनाई गई है। हुकूमत की जानिब से कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल, अयाज सादिक और दीगर आला हुकूमती ओहदेदार शामिल होंगे। कमेटी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मुतालिबात का जायजा लेकर फैसला करेगी। नवंबर का अख्ताम सूबाई दारुल हुकूमत स्मोक की लपेट में है। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्मोक एक्सपर्ट डॉक्टर जुल्फ़िकार का कहना है कि हुकूमत के मौसर इक़दामात के बावजूद स्मोक गैर मामूली शिद्दत से फैल रही है। कारखानों, गाड़ियों और गैस ना होने के बायस लकड़ियों का धुआं स्मोक की शिद्दत का बायस बना है। आइंदा दिनों स्मोक मजीद बढ़ने से हद निगाह सिफर हो जाएगी। उनका कहना है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की खतरनाक हद तक पहुँच गया है। 99% शहरियों की सेहत मुतासर हो रही है। स्मोक इमरजेंसी लगाकर स्कूल्स बंद किए जाएं और दफातर में हाजिरी 50% तक महदूद की जाए।
امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 دہائیوں میں پاکستانی عوام دہشت گرد حملوں سے بری طرح متاثر ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری چاہتے ہیں۔ چین میں عالمی وبا کرونا وائرس کی پابندیوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق چین کے شہر گوانزگو میں احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زوہینگسو میں کرونا پابندیوں میں نرمی کے بعد سپر مارکیٹس، جمز اور ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں۔ چین میں کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاج روکنے کے لیے فورسز تعینات ہیں۔ چین میں 24 گھنٹوں کے دوران 37,828 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ بیجنگ میں کرونا کیسز میں تیزی آ گئی ہے، جہاں پر یومیہ 4,000 سے زائد کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حیدرآباد میں ڈویژنل کمشنر ندیم الرحمان میمن کی زیر صدارت ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ مزید جانتے ہیں دانش شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں ڈویژنل کمشنر ندیم الرحمان میمن کے زیر صدارت ڈویژنل ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو سے متعلق ایک اہم اجلاس ان کے دفتر شہباز بلڈنگ حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو، ڈپٹی کمشنر جامشورو، کیپٹن ریٹائر فرید الدین و دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنر و متعلقہ افسران نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع بدین میں گزشتہ انسداد پولیو مہم کی 100% کوریج حاصل نہ ہونے پر ڈویژنل کمشنر حیدرآباد نے ڈپٹی کمشنر بدین کو اس ضمن میں کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اجلاس میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کو ہدایت کی کہ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کی گھروں میں عدم موجودگی کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو فوری طور پر ضابطے میں لانے کے اقدامات کیے جائیں، جبکہ عدم موجودگی کے اسباب بھی بنائے جائیں اور 28 نومبر سے شروع ہونے والی مہم کے دوران ان کیسز کی کوریج حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں کی جائیں۔ ڈویژنل کمشنر حیدرآباد نے مزید کہا کہ انسداد پولیو مہم کی سیکیورٹی کے مسائل کے حل کے لیے ایس پی ہیڈ کوارٹر کو فوکل پرسن نامزد کیا جائے گا۔ اجلاس میں آئندہ انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کمشنر حیدرآباد نے ڈپٹی کمشنر جامشورو، سجاول اور ٹھٹا کو ہدایت کی کہ 3 دن میں 0 ڈوز والے بچوں کو قطرے پلائے جائیں۔ اجلاس میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر نے آئندہ انسداد پولیو مہم کے انتظامات اور گزشتہ انسداد پولیو مہم کے اعداد و شمار سے متعلق ڈویژنل کمشنر حیدرآباد کو تفصیلی آگاہی دی۔ کیمرامین امیر چانڈیو کے ساتھ دانش شیخ، کوہ نور نیوز۔ حضرت شاہ رکن عالم کا 709واں عرس تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے ملک شبیر کی اس رپورٹ میں۔ ملتان حضرت شاہ رکن عالم کے 709ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات آج سے شروع ہوں گی۔ تقریبات کا آغاز دربار کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی غسل دے کر اور چادر پوشی سے کریں گے۔ عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ عرس میں اندرون سندھ سمیت پورے ملک سے زائرین شرکت کریں گے۔ اس موقع پر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی کے مثالی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزار کے احاطہ اور قلعہ کونا قاسم باغ کے اطراف میں بھرپور صفائی کی گئی اور قلعہ پر کمپنی کا کیمپ آفس بھی قائم کیا گیا۔ بات کریں سیکورٹی کی تو اس کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 1200 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہیں جو 3 شفٹوں میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور 3 روز بعد یہ عرس اختتام پذیر ہوگا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک غلام شبیر، کوہ نور نیوز، ملتان۔ امریکہ نے چین کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے جوہری اثاثوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔
چین کی فوج سے متعلق پینٹاگون کی سالانہ رپورٹ کے مطابق بیجنگ اپنے بیلسٹک میزائل جدید بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. چین نے بین البریعظمی بیلسٹک میزائل بھی تیار کر رہا ہے. 2800 سے زائد طیاروں کے ساتھ چینی فضائیہ دنیا کی تیسری بڑی قوت ہے. پینٹاگون کی رپورٹ میں چین کو امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق چین کے پاس 400 سے زیادہ آپریشنل نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. چین کے جوہری وار ہیڈز کی تعداد سال 2035 تک 1500 تک ہو جائے گی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ایک دن تاخیر سے شروع ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں شامل 14 افراد بدہضمی کا شکار ہیں اور انگلش ٹیم کے پاس 11 فٹ کھلاڑی دستیاب نہیں. انگلینڈ کے 7 آفیشل اور 7 کھلاڑی وائرس کا شکار ہیں. قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں گروپ بی کے میچ میں انگلینڈ نے ویلز کو شکست دے دی. انگلینڈ نے ویلز کو 3-0 سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. انگلش ٹیم کی جانب سے 2 گول رشفورڈ نے اور 1 فل فوڈن نے اسکور کیا، جس کے بعد انگلش ٹیم گروپ بی میں 7 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست رہی. انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد ویلز ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.